اپنی ایک غلطی کی وجہ سے 20 لوگوں کے استعمال میں آئی وہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج ایک بہن جس نے اپنی کہانی سنائی ہے اور اس نے رو رو کر سب لڑکیوں سے یہ درخواست کی ہے کہ ایسا نہ کرنا۔ اب ہوتا کیا ہے، اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اچھے حالات چل رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی۔ اولاد کے بعد ایک دن وہ گھر سے نکلتی ہے۔ اب یہاں سے جو سین ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ایک گھر سے نکلی ہے اور ایک شاپ پر گئی ہے، ایک شاپ پر گئی، وہاں سے اس نے اپنے موبائل پر لوڈ کروایا، نمبر دیا، نمبر دینے کے بعد پیسے دیے، لوڈ کروایا، لوڈ کروا کر وہ گھر آ گئی ہے اپنے، جہاں اس نے عزیزوں کو کال کرنی تھی کال کی۔ اب یہ لوڈ کروانا جو اس کو پڑا ہے، یہ لوڈ اس نے اس لیے کروایا کہ اس کا شوہر جو ہے دوسرے شہر میں کام کرتا تھا، اس لیے اسے خود جانا پڑا، اور اس کی وجہ بھی میں آپ سے اینڈ پہ شیئر کروں گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب لوڈ کروا کے آ گئی، شام ہوئی، رات کے 10 بجے تو اس کے موبائل پر ایک میسج آتا ہے۔ میسج میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہیلو۔ اس کے بعد اس کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ اس طرح، آپ اس طرح۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہونے کے بعد جب یہ لڑکی تھوڑی مطمئن ہو جاتی ہے، اس کو جواب دینے لگتی ہے، کیونکہ یہاں پر لڑکی نے بھی غلطی کی ہے۔ جب اس کی اس طرح کے میسیجز آئے ہیں تو اس نے اکیلی تھی گھر پہ، تھوڑا اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا۔ جب اس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اب میرے ساتھ کوئی ہنگامہ نہیں کرے گی جب میں اس کو اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ تو لڑکی نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ اب لڑکا آگے سے کہتے ہیں کہ میں فلاں فلاں دکان والا ہوں۔ لڑکا خوبصورت تھا، دکان والا بھی۔ اب لڑکی اس کے ساتھ بات چیت شروع کر لیتی ہے، بات ہوتی ہے، کچھ دن اس طرح سے واٹس ایپ پہ میسیج پہ بات ہو رہی ہے، پھر ان کی کال پہ بات ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ویڈیو کال ہونے لگی۔ اب بات ویڈیو کال پر نہیں رکی۔ اب لڑکی جو ہے وہ تو شادی شدہ ہے، اور دوسری طرف جو لڑکا ہے وہ بھی شادی شدہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ لڑکی شاید اس کو دل دے بیٹھی، اور لڑکا جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان باتیں ہوئیں، پھر انہوں نے باہر ملنا شروع کر دیا، کچھ کیفے کے اوپر کبھی کبھار چائے پی لینی۔ لڑکی نے بازار جانا، بازار جانے کے بعد اس کو بھی کہہ دینا، اس نے دکان پہ کسی اور کو بٹھانا اور آ جانا۔ اب لڑکی کو روز لوڈ نہیں کروانا پڑتا تھا، وہ لڑکا خود بخود ہی اس کو لوڈ بھیج دیتا تھا۔ یہ لوڈ اس کو کتنا مہنگا پڑا آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ لڑکی اس سے ملنے شروع ہو گئی، اس نے کسی جگہ پر بندوبست کیا لڑکی کے لیے کہ ہم فلاں جگہ پہ ایک کمرے میں ملیں گے۔ شادی شدہ تھے دونوں کے درمیان معاملات بہت زیادہ آگے جا چکے تھے۔ یہ اس کمرے میں ملاقات کرتے ہیں، ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ انہی ملاقاتوں کے درمیان میں لڑکا جو ہے لڑکی کی رضامندی کے ساتھ کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز بنا لیتا ہے، اور یہ ویڈیوز کپڑوں کے، لباس کے بغیر ہوتی ہیں۔ ان ویڈیوز کے لیے بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جب تم میرے پاس نہیں ہوتی تو میں ان کو دیکھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، تم مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تم میرے ساتھ ہی ہو۔ لڑکی مطمئن تھی، لڑکی نے کہا کہ یہ کچھ نہیں کرے گا۔ لڑکی سادہ تھی، زیادہ چلاک نہیں تھی۔ اب اس لڑکے نے اس کو تقریباً کوئی 2 مہینے اسی طرح سے استعمال کرتا رہا۔ لڑکی جو ہے اب اس نے دیکھا کہ یار اس طرح سے تو میری بدنامی ہو جائے گی، میں روز اس سے ملنے جاؤں یا لوگوں کے درمیان میں باتیں ہونے لگیں گی، بچے ہیں تو برا لگے گا۔ لڑکی کو کہیں نہ کہیں سے تھوڑا شعور آیا، اس نے سوچ بچار کی، لڑکی پیچھے ہٹنے لگی۔ جب لڑکی پیچھے ہٹنے لگی تو اس لڑکے نے اس لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے بلیک میل کر کے اس کو اپنے پاس بلانا اور اس کے ساتھ وہ جنسی معاملات جو ہیں وہ پورے کرنے۔ لڑکی پریشان تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا کہ اپنی وہ تصویریں، وہ ویڈیوز ایک اور بندے کو دیں، ویڈیوز کو اپنے چہرے کو بلر کیا، لڑکی کا چہرہ کلیئر دکھایا، اور دکھا کر دوسرے دوستوں کو فارورڈ کر دیں۔ اب اس لڑکی کے ساتھ ایک اور لڑکے نے رابطہ کیا، اس نے ویڈیو دکھائی، اس نے بلیک میل کیا، پھر دوسرے نے کیا، اور 20 دوست جو تھے وہ آپس میں ان کا ایک چین بنی ہوئی تھی، وہ مل کے مشورے کے ساتھ کبھی ایک کبھی دوسرا اس کو بلیک میل کرتے تھے، اور 3 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لڑکی صرف اور صرف اپنا گھر بچانے کے لیے اس دلدل کے اندر دھنستی جا رہی تھی۔ ہر روز ایک نیا بہانہ اور ایک نیا شخص۔ پریشان تھی وہ اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس معاشرے کے جو بھیڑیے ہیں وہ اس کو نوچنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ ہر روز نوچنا، اور ایون کہ لڑکی نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی۔ انہوں نے کہا کر لو، ہمیں کیا، ہم تو یہ تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے، کہیں گے کہ اس نے اس ویڈیو کی وجہ سے خودکشی کی ہے، نہ تم ہوگی نہ کسی کو بتا پاؤ گی کہ تمہارے ساتھ یہ لڑکا کون تھا۔ اب لڑکی اور پریشان ہے۔ اسی طرح سے جب معاملہ زیادہ بڑا، زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہونے لگا تو یہ بات اس کے شوہر کو کسی نے بتا دی، محلے میں سے کسی نے اس کے شوہر کو بتائی۔ جب اس کے شوہر کو پتہ چلی تو اس کا شوہر غصے میں آیا، گھر میں آ کر لڑائی جھگڑا ہوا۔ لڑائی جھگڑے کے بعد شوہر نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی۔
اس کو طلاق ہو گئی اور یہ اپنے میکے چلی گئی. ان کے درمیان بہت سے لڑائی جھگڑے ہوئے, دونوں خاندان آپس میں لڑنے لگے. اب عورت کیا بتائے کہ میرے ساتھ کون کون ہے, اگر وہ بتاتی ہے تب بھی مرتی ہے, نہیں بتاتی تو مری گئی. یہ سارا معاملہ اس بہن کے ساتھ ہوا اور وہ بیچاری رو رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے. شوہر اس کا صرف اچھے روزگار کے لیے گھر سے باہر تھا, لیکن ایک دکاندار جو اپنی دکانداری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس معاملے کو اس طرف لے گیا. اب میں آتا ہوں اگلے معاملے کی طرف. ہوتا کیا ہے, لڑکی جب اپنے دیور کو یا کسی کو کہتی ہے کہ میرے موبائل پر لوڈ کروا دیں, تو وہ پورے گھر کو بتاتا ہے کہ یہ روز لوڈ کرواتی ہے اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے, اس کے سسرال سے کالیں آتی ہیں, اس کو انسٹرکشن ملتی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اگر وہ اپنے بھائی کو کہہ دے کہ لوڈ کروا دو, تو بھائی کی بیگم جو ہے وہ آگے سے منہ بناتی ہے, کیا یہ اپنے کام خود نہیں کر سکتی, ہمیں کیوں تنگ کرتی ہے. یہ دونوں طرف سے عورت جو ہے وہ پسی ہوئی ہوتی ہے, اور جب وہ خود گھر سے نکلتی ہے تو اس معاشرے کے جو بھیڑی ہیں اس کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے اس عورت کے ساتھ ہوا. 20 لوگ اس کو استعمال کرتے رہے اور اس کے بعد سب کے سب پیچھے ہٹ گئے اور گھر خراب ہوا اس عورت کا, بچوں کے سامنے بدنام ہوئی یہ عورت. باقی آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے جو آپ معاشرے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کی اصلاح ہو سکے, تو ہم سے ضرور شیئر کریں. 0325200629. اور میرا سب لڑکیوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ بنتی ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی اس طرح کے جھانسے میں نہ آئیں, اپنی زندگی خراب نہ کریں, اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے حوالے رکھیں, وہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین فیصلہ کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.